نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك لنثبت به فؤادك. محترم سامعین کرام، فتنوں کے اس دور میں انسان کے لیے ثابت قدمی کے کچھ اسباب کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے. انہی اسباب میں سے 5 اسباب سے متعلق میں آپ کے سامنے اس مختصر درس میں تذکرہ کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے، اور رب کائنات نے ان چیزوں کو بذات خود ثابت قدمی کا سبب قرار دیا ہے. ثابت قدمی در حقیقت کہا جاتا ہے کہ انسان حق پر چلے اور اس پر باقی رہے، یعنی صحیح راستے کو اختیار کرے اور صحیح راستے پر قائم رہنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہو. فتنوں کے دور کے بارے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ صحابہ کرام فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت، ان لوگوں کی ایمانی غیرت، ان کے اسلام کی گہرائی اور کیفیت اور ان کا عمل آج کے بالمقابل ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. کسی نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زیادہ افضل ہیں. آپ کو اس بارے میں خبر ہوگی کہ بعض مؤرخین اور تاریخ نگاروں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کا 5واں خلیفہ ذکر فرمایا ہے. یعنی عدل و انصاف، دینی حمیت و غیرت، دین کے معاملات میں ملک کے اندر دینی نظام کو نافذ کرنے اور دینی اور اسلامی ماحول کی ترویج میں ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد ان کو 5واں خلیفہ ذکر کیا جاتا ہے. ان کا مقام بہت اونچا تھا، بہت عظمت کے حامل تھے، بہت نیک آدمی تھے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ خلیفہ بننے سے پہلے ایک بار جس کپڑے کا استعمال کر لیتے تھے اس کو صدقہ کر دیتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے تھے. اتنی مالدار شخصیت تھی، لیکن خلیفہ بننے کے بعد پیبند لگے کپڑے پہنا کرتے تھے. یہ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم تھا. تو ان کے سامنے کسی نے سوال کر لیا تو فرمایا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تھے یا غزوات میں جنگ کرتے تھے تو ان کے پیر سے یا ان کی سواری کے پیر سے اڑنے والی گرد، دھول مٹی جو ناک میں جاتی ہے یا پیر سے اڑتی ہے، وہ گرد اور وہ دھول مٹی بھی جو امیر معاویہ کے مبارک پیر سے اڑی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. یہ صحابہ کرام کا مقام تھا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام فتنوں سے بچنے کے لیے اور دنیا کے اندر ایسی چیزوں سے قریب ہونے سے اتنا دور بھاگا کرتے تھے جن چیزوں سے قربت کے نتیجے میں انسان کا ایمان یا اسلام متاثر ہو جائے. صحابہ کرام کا عالم یہ تھا
کہ رب کائنات سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کہتے تھے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، پرندہ ہوتا تو مجھ کو آخرت میں جواب نہ دینا پڑتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ رات کے وقت میں اپنے ہاتھ اور پیروں کو نوچا کرتے تھے، اپنے آپ سے سوال کرتے تھے کہ عمر تم نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ مقام اور یہ عظمت رکھنے والے صحابہ کرام بھی اتنے پختہ ایمان اور اسلام پر قائم ہونے کے باوجود فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آج کا دور جو کمزور ایمان اور کمزور اسلام کا دور ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم بڑے آرام کے ساتھ اسلام دشمنوں اور اسلام مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے ایمان اور اسلام کا سودا معمولی اغراض و مقاصد کے تحت کر لیتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی فتنوں سے بچنے کے لیے اور فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں سوال پوچھتے تھے لیکن میں فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تاکہ ان سے بچ سکوں، ان سے دور جا سکوں اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو یہ ثابت قدمی کے 5 اسباب جو ہیں ان کو غور سے سنیں، رب کائنات ہم کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز ہے ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے قرآن مجید سے اپنی قربت بڑھانا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ تلاوت محض تلاوت نہ ہو، بلکہ تلاوت سمجھ کر کے اس کے مفہوم کو، اس کے معانی کو اور اس مفہوم و معانی پر منہج سلف کے مطابق اس کے پورے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ایسی دودھاری تلوار ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ایک قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے اور دوسری قوم کو اس کو چھوڑ دینے یا اس سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں ذلیل و خال کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 32 میں فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اسی طریقے سے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ کے دل کو ثابت کر دیں، آپ کے دل کو استحکام عطا کر دیں، آپ کو ثابت قدمی عطا فرما دیں۔ یہ رب کائنات نے سورۃ الفرقان میں قرآن مجید کے بارے میں ثابت قدمی سے متعلق پہلی چیز کا تذکرہ کیا جو اس درس میں ذکر کی جا رہی ہے۔ دوسرا سبب ثابت قدمی اختیار کرنے کا انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ اور انبیاء کرام کے قصوں اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات، ان کی آزمائشیں، ان کے عہد میں ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مطالعہ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کذالک نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک، سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسے ہی آپ کے اوپر ماضی کے انبیاء کی خبروں کو ذکر کرتے ہیں، ماضی کے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ثابت قدمی مل سکے، آپ کو استحکام مل سکے اور آپ دنیا کی چمک دمک اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو سکیں۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے انبیاء کے واقعات، سیرت اور انبیاء کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو ثابت قدمی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تیسری چیز ہے ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے العمل بالعلم، علم جو ہے اس پر عمل کرنا۔
علم بہت ساری چیزوں کا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. توحید ہم کو پتا ہے کہ کیا ہے، اس کی باریکیاں جاننے کی ضرورت ہے، اس کے علوم اور اس کے تقاضوں کو اپنے علم میں لانے کی ضرورت ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھنے کی حد تک باقی ہیں، عمل کی حد تک اس کی جانب سبقت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو کسی چیز پر عمل کرنا، علم پر عمل کرنا، جو چیزیں ہم نے قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں حاصل کر لی، سیکھ لی، ان چیزوں پر عمل کرنا، یہ بھی ثابت قدمی کا ایک بنیادی سبب ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے جن چیزوں کی نصیحت ان کو کی جاتی ہے، یعنی جو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، جو معلومات دین کی ان کو دی جاتی ہیں، اگر ان چیزوں پر یہ لوگ عمل کرتے، اس کے مطابق چلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ چیز ان کے لیے بھلائی اور خیر کا باعث ہوتی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور مضبوط طریقے سے ثابت قدمی اختیار کرنے کا ذریعہ ہوتی. تو علم پر عمل کرنا یہ بھی فتنوں سے بچنے اور ثابت قدمی اختیار کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے. چوتھی چیز جس کو یہاں پر ذکر کرنا مقصود ہے وہ دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہونے کے باوجود، جن کو دنیا میں شفاعت عظمیٰ کی بشارت دی گئی، جن کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی کہ حوض پر آپ جس کو ایک بار اپنے دست مبارک سے پانی پلا دیں گے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جن کے بارے میں قبر کے اندر 3 سوالات میں سے ایک سوال ان کی شخصیت کے بارے میں کیا جائے گا، جو ناکام ہو گیا اس کی آخرت تباہ ہو گئی. وہ عظمت رکھنے والا نبی آخر الزماں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مضبوط شخصیت اور انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود، اتنی عظمت رکھنے کے باوجود، ان کی ایک دعا تھی جو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا بھی انسان کو فتنے کے دور میں ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر جاری رکھنی چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے، اپنے دین پر ثابت کر دے، اپنے دین پر استحکام عطا فرما دے. یہ دل کو پلٹنے والا رب کائنات، اس سے آپ دل کی صالحیت کے لیے اور دل کی پاکیزگی کے لیے اگر دعا نہیں کریں گے تو اس دل کے پلٹنے کے ایسے ایسے واقعات ہیں جن کا مشاہدہ آپ خود کرتے ہوں گے. ایک انسان دنیاوی شوق میں، دنیاوی چمک دمک میں، دنیاوی فتنوں کا شکار ہوتا ہے. اب تک تہجد گزار تھا اور 2-4-10 منٹ کے اندر ہر چیز کا کفر کر کے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. لیکن یہ دین پر اگر قائم رہا یہ دل، تو ایسی صورت میں یہ دل انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر ہوگی. تو چوتھا سبب ہے انسان ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے. پانچواں اور آخری سبب آج کے درس میں جس کو ذکر کرنا ہے وہ ہے الرفقہ الصالحہ، اچھی صحبت. انسان ہر شخص کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اہل بدعت کی تعریف کرے، اہل بدعت کی مجلس میں شرکت کرے، اہل بدعت کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو کہتے ہیں اردو زبان کی مثل ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے. یعنی انسان جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا اس کی صحبت کا اثر
اس کے اندر یقیناً منتقل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علماء سلف اور صحابہ کرام ان کے یہاں بنیادی طور سے اس چیز میں سختی پائی جاتی تھی کہ کوئی بھی منحرف اور دین کے عقائد اور مناہج سے بھٹکا ہوا شخص اگر کہیں آ جائے تو اس سے دور بھاگا کرتے تھے، دور بھاگا کرتے تھے. بعض بڑے علماء کے بارے میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت ذکر کرنا چاہتا ہوں، کوئی دینی مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں کوئی بات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا ایک آیت یا ایک حدیث ہی سن لیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھ کو نہیں سننا ہے. ان کے شاگردوں نے بعد میں پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے وہ بدعتی تھا. اگر وہ کوئی بات مجلس میں کہہ کر کے چلا جاتا تو اس کے شبہات تمہارے دلوں میں بیٹھ جاتے اور وہ زندگی بھر نہ نکلتے. تو بدعتی یا دین کے بارے میں دینی مسائل میں شبہات پیدا کرنے والوں سے دور بھاگنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے ایمان میں، انسان کے منہج میں، انسان کے اسلام میں خلل واقع ہوتا ہے. لہذا ایسے لوگوں سے انسان کو براءت کا اعلان کرنا چاہیے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کہ انسان اگر اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھتا ہے یا ان کے دروس کو سنتا ہے یا ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کا کم سے کم تر نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان سے نکل جاتا ہے. اسی وجہ سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے درس میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ امت اسلامیہ کے بارے میں، علماء سلف کے بارے میں اس بات کا اجماع نقل کیا ہے کہ اہل بدعت سے براءت، اہل بدعت سے عداوت اور ان سے دوری اختیار کرنے پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے. ان سے دوری اختیار کی جائے گی. تو رفقہ صالحہ یعنی اچھی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، منہجی لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی ثابت قدمی کا ایک بنیادی سبب ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ صبر کریں، ٹھہرے رہیں، صبر و تحمل سے کام لیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صبح شام اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. یعنی نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ساری تکلیفوں کے باوجود صبر کریں. یہ نیک لوگ ہو سکتا ہے آپ کی خواہشات کو پورا نہ کر سکیں، آپ کے لیے دنیاوی آرام و آسائش کا سامان مہیا نہ کر سکیں. ممکن ہے کہ یہ نیک اور صالح اور نیکوکار لوگ آپ کے لیے دنیاوی اغراض و مقاصد کی تکمیل میں آپ کا ساتھ نہ دے سکیں. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی ذات کو ان کے ساتھ ٹکا کر کے رکھیے، صبر و تحمل کیجیے. اور صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر در حقیقت کہا جاتا ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنا اور اس پر باقی رہنا، چاہے اس کا نتیجہ دیکھنے میں ملے یا نہ ملے. بہت ساری تعریفیں ہیں، ان میں سے ایک بنیادی تعریف یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پر صبر و تحمل سے کام لے، پابندی کرتا رہے. ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود اس کو محسوس نہ ہو کہ اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس کے باوجود اس پر استحکام حاصل کرنا اور دنیاوی اغراض و مقاصد اس کے نتیجے میں پورے ہوں نہ ہوں، اس کے باوجود اس پر صبر سے کام لینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین
ہم کو ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں فتنوں کے اس دور میں ثابت قدمی کے لیے ان چیزوں کو اختیار کریں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك